میں حرف اعلیٰ اور انا لا کر یہ ارشاد فرما دیا، او لوگوں اولیاء کرام سے محبت کرتے رہو، اولیاء کرام سے فیض حاصل کرتے رہو، اولیاء کرام سے برکتیں حاصل کرتے رہو، غوث پاک سے محبت کرتے رہو، ان سے فیض حاصل کرتے رہو، خواجہ پاک سے محبت کرتے رہو، ان سے برکتیں حاصل کرتے رہو۔ وارث کے دنیا کی پنچایت میں لگے ہوں گے کچھ لوگ، چار لوگ بیٹھ کر کے دنیا کی بےہودگی باتیں کر رہے ہوں گے، مگر ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو کسی اور کے محفل میں نہیں بلکہ رسول پاک کے محفل میں حاضر ہے۔ میرے بھائی، یہ محفل سب کے نصیب میں نہیں ہوا کرتی ہے، یہ محفل خوش نصیب انسان کے جسے اللہ چاہتا ہے اسی سے اپنا ذکر کرواتا ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں جو ہمیں یہ محفل ملی ہے، تو لہٰذا آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یار تمہیں حضرات آپ نے دیکھا ہوگا اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے دولت مند آئے، اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے کروڑ پتی آئے، اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے بزنس مین آئے، اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے دولت مند آئے، اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے لوگ آئے، اسی زمین کے اوپر کروڑ پتی آئے، اسی زمین کے اوپر بادشاہ بھی آئے، اسی زمین کے اوپر دولت مند آئے۔ لیکن اے میرے بھائی، میں آپ سے کہوں کہ ان دولت والوں سے پوچھو، آج ان دولت والوں کے نہ قبر سلامت ہے، نہ قبر کے تخت و تاج سلامت ہے، ان دولت والوں کے نہ قبر سلامت ہے۔ آپ جا کر کے نیپال گنج میں چلے جاؤ، نیپال گنج کے قبرستان میں بڑے بڑے جو جسے دیکھ کر کے لوگ کرسیاں چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے دولت مند، آپ جا کر کے قبرستان میں جاؤ، نہ ان کے قبر سلامت ہیں، نہ ان کے قبر کے تخت و تاج سلامت ہیں، نہ انہیں آج کوئی یاد کرتا ہے، نہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اسی زمین کے اوپر کچھ اللہ والے آئے، جنہوں نے کچھ اللہ والے آئے ہیں جن کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں انہوں نے اپنا زندگی بسر کرتے رہے، انہوں نے اپنی زندگی گزارتے رہے، نہ ہی ان کے پاس دولت ہے، نہ ہی ان کے پاس شہرت ہے، نہ ہی ان کے پاس مال و زر ہے، لیکن میرے بھائی ان کی شان یہ ہے کہ ان کی شان یہ ہے جب وہ زمین کے اوپر تھے تب بھی ان کا چرچا ہو رہا تھا، آج وہ زمین کے اندر ہیں، آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے، آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ جب وہ زمین پہ تھے تو انہوں نے اپنا تعلق دنیا کے مال سے نہیں رکھا، انہوں نے اپنا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں رکھا، انہوں نے اپنا تعلق دنیا کے مال و زر سے نہیں رکھے، بلکہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ اس کے رسول کے قدموں سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھا۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ تھے تب بھی ان کا ڈنکا بج رہا تھا، آج وہ اندر چلے گئے ہیں، آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا، آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ جب وہ زمین پہ تھے تب بھی ان کا چرچا ہو رہا تھا، آج وہ زمین کے اندر ہیں، آج بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں رہ کر کے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو مٹنے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم نے غوث پاک کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم کتنی محبتیں کرتے ہیں۔ ہم نے خواجہ پاک کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ ہم کتنا ان سے محبت کرتے ہیں۔ وارث پاک کو نہیں دیکھا ہے، ان سے کتنی محبتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا کرتا ہے۔ حضرات،
ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو ہمیں اور آپ کو یہ جلسہ ملا ہے۔ میں آخری بات کہہ کر کے اپنے گفتگو 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دیکھ رہے کہ تمام ابھی شورا کرام باقی ہے پڑھنے کو، اور حضرت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ کی تقریر بھی ہونی ہے، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، تو میں اپنی بات کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی آپ باجے کو ایک دم نارمل بنا دیجئے تاکہ یہ بات سب کے سمجھ میں آئے، نارمل بنا دے تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب کی سمجھ میں بات آئے۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، ہر ایک آدمی ٹینشن میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں قاری صاحب قبلہ؟ ہر آدمی اپنی زندگی ٹینشن میں گزار رہا ہے۔ کوئی اس لیے ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کماتا ہے، اس کے کمائی میں برکتیں نہیں ہوتی۔ کوئی اس لیے پریشان رہتا ہے کہ اس کی بیوی نافرمان ہو چکی ہے۔ کوئی اس لیے پریشانیوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی۔ کوئی اس لیے پریشان رہتا ہے کہ اس کے گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، وہ اس لیے ٹینشن میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان رہتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ اس لیے پریشان رہتا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان رہتا ہے کہ اس کے گھر میں جناتوں نے ڈیرا جما لیا ہے، وہ اس لیے پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائی اب جب انسان کے اندر مصیبت پریشانی جھیلنے کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں، لوگ بہرے نوچندی جایا کرتے ہیں، لوگ اپنے پیروں کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ کسی کا پیر بلگرام شریف میں ہے، کسی کا پیر مجگوہ شریف میں ہے، کسی کا پیر اجمیر شریف میں ہے، کسی کا پیر کالپی شریف میں ہے، کسی کا پیر بدایوں شریف میں ہے، کسی کا پیر مہریرہ شریف میں ہے، کسی کا پیر بہرچ شریف میں ہے، کسی کا پیر بلگرام شریف میں ہے۔ لوگ اپنے پیروں کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، اب اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، حضرت میرے حق میں دعا کر دیجئے، ہو سکے کوئی تعویذ بنا کر کے دے دیجئے۔ امام صاحب نے عالم صاحب نے دعا کی، لیکن عالم صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ عالموں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ارے پیارے عالموں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا کرکوت ہی ایسے ہے کہ جس کی وجہ سے عالم کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب لوگ جاتے ہیں اپنے پیروں کے بارگاہ میں، پیر صاحب میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ پیر صاحب نے بھی دعا کی، پیر صاحب کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے کیا پیر صاحب کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ارے پیارے وہ اللہ والے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا کرکوتی ہی ایسے ہے کہ جس کی وجہ سے پیر صاحب کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی اور پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو گئے۔ میرے بھائی میں یہاں پہ آج آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو، جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے، آپ کسی عالم کے پاس نہ جاؤ، کسی مفتی کے پاس نہ جاؤ، کسی محدث کے پاس نہ جاؤ، بہرائچ شریف مت جاؤ، کالپی شریف مت جاؤ، اجمیر شریف مت جاؤ، بدایوں شریف مت جاؤ، مہریرہ شریف مت جاؤ، بغداد شریف مت جاؤ۔ آپ کہیں گے میں کیوں نہ جاؤں؟ ارے پیارے جایا کرو، اپنے عالموں کو اپنے پل کو بٹھایا کرو، اپنے عالموں کو عالموں کی بات مانا کرو، اپنے پیروں سے محبت کیا کرو، ان پہ جان نچھاور کیا کرو، لیکن جب دعا کی ضرورت پڑے آپ کسی کے پاس نہ جایا کرو، بلکہ اپنے گھر میں جایا کرو، اپنے ماں کے قدم کو پکڑا کرو اور کہو اے میری ماں میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ قسم خدا کی میرے بھائی آپ کے ماں کے ہاتھ جب اللہ کے بارگاہ میں اٹھیں گے تو تمہارے ماں کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ماں کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ نبی فرماتے ہیں جس طرح مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ سے دعائیں کرایا کرو، لیکن آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو ناراض، ماں باپ گھر میں ناراض ہیں، ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج ہم اجمیر شریف جا رہے ہیں، ماں باپ گھر میں پریشان ہیں، آج ہم بریلی شریف جا رہے ہیں، ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔
آج ہم حج کے اوپر حج کرتے ہیں، عمرہ کے اوپر عمرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کا حاجی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا نمازی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا پولیس والا ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا نیتا ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے وہ دنیا کا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کیا کرو، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، آج لوگ اپنے باپ سے کہہ دیا کرتے ہیں یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میرے بھائی اے نادان میں تجھ سے کہوں کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ ٹھنڈ کے موسم میں اپنے باپ کو دیکھو، تمہارا باپ لوگوں کے یہاں مزدوری کرتا رہا، لوگوں کے یہاں کام کرتا رہا، تمہارا باپ لوگوں کے یہاں مزدوری کرتا رہا، کام کرتا رہا، لوگوں کے چار باتوں کو سنا کہ میرے بال بچے میرے اولاد خوشی میں رہے۔ آپ نے کبھی کہا تھا اے ابا یہ ٹھنڈ کا موسم ہے مجھے جوتا لانے کے لیے 2000 روپے چاہیے؟ میرے بھائی وہ بوڑھا باپ چپل پہن کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا۔ عید بقرہ عید میں تم نے کہا تھا ابا مجھے نئے کپڑا چاہیے، وہ تمہارا باپ پھٹے پرانے کرتا پہن کر کے عید و بقرعید مناتا رہا، لوگوں کے چار باتوں کو سنتا رہا، لیکن اس نے تمہیں خوش رکھا، تمہیں عید کے اوپر نئے کپڑا دلا رہا ہے، تمہیں ٹھنڈ میں جوتا دلا رہا ہے، لیکن آج تم کہتے ہو کہ ابا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو اے میرے بھائی میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اگر تجھے اپنے باپ سے اتنا ہی چڑ ہے تو تو اپنے ناگرتا سے اپنے باپ کے نام کاٹ لے، پوری دنیا تجھے حرامی کہہ کر کے پکارے گی۔ آج جو تجھے سماج میں عزت ملی ہے، معاشرے میں عزت ملی ہے، محلے میں عزت ملی ہے، یہ تیرے باپ کے صدقے میں تجھے ملی ہے، تیرے باپ کے صدقے میں تجھے ملی ہے۔ اے میرے بھائی اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرو، کیونکہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دنیا میں آپ چاہے جہاں جاؤ گے آپ کا کام کہیں نہیں بنے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ خوش ہیں تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھی خوش ہوتا ہوں، اگر کسی کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو میں رسول اللہ بھی خوش ہوں، اور جب رسول اللہ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ کو کہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور برے کاموں سے بچتے رہو۔ جہاں نیک محفل ہوا کرے وہاں ضرور سے ضرور جایا کرو۔ یہ خواجہ غریب نواز کی محفل ہے۔ میرے بھائی سرکار خواجہ غریب نواز کا ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مانگنے والا ہندوستان کے راجہ سرکار خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا، تو جب حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد میں اب وہ کیا کرے، تو وہ قرآن کریم کو اٹھاتا ہے اور قرآن پاک کو کھول کر کے پڑھنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ اب قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا پھر دعا کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا پھر دعا کرتا، قرآن پڑھتا دعا کرتا۔ اسی طرح وہ کئی دن سرکار خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں اس کا یہی معمول تھا، قرآن پڑھتا دعا کرتا، قرآن پڑھتا دعا کرتا۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ایک رقاصہ ناچنے والی فاحشہ عورت آئی، اس نے اپنے اسٹائل میں سرکار خواجہ غریب نواز سے دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ میرے بھائی یہ دیکھ رہا تھا، اسے غصہ آ گیا، یہ قرآن کریم کو بند کر کے تاک میں رکھتا ہے، رکھنے کے بعد میں کہتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکار خواجہ غریب نواز ہندل ولی کے چوکھٹ پہ بڑے زور سے اپنے دونوں ہاتھ کو مارتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ انصاف نہیں ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر کے یہ اپنے بڑیا بسترہ اٹھا کر کے جا رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ ملے، بزرگ نے کہا اے جناب کہاں جا رہے ہو؟ بزرگ نے کہا جناب کہاں جا رہے ہو؟
تو اس نے کہا اس در پہ اس آستانے پر انصاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں کئی دنوں سے یہاں پہ دعائیں مانگ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہاں پہ دعائیں پہ دعا کر رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک ناچنے والی فاحشہ عورت رقاصہ آئی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ یہاں پہ انصاف نہیں ہوتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بزرگ نے کہا اے بیٹا جاؤ، تمہاری بھی دعا قبول ہو گئی، جاؤ میں نے تمہاری بھی دعا قبول کر لی۔ اتنا کہنا تھا کہ اس شخص نے کہا اے بابا آپ کون ہیں یہ تو بتا دیجیے۔ تو میرے بھائی اس بزرگ نے کہا تھا اے بیٹا ابھی تم جس سے دعائیں مانگ رہے تھے وہ ہند الولی خواجہ میں ہی ہوں، وہ ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز میرا ہی نام ہے۔ تو اب یہ چونک گیا، کہا حضور آپ مجھے معاف کر دیں، سرکار میں بڑے دنوں سے یہاں پہ دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں سن کر کے قرآن جھوم رہا تھا، میں نے سوچا کہ اگر تمہاری مراد جلدی بھر دوں گا، تمہاری دامن جلدی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی تو تم قرآن پڑھنا بند کر دو گے، اسی لیے دعا میں تاخیر تھی۔ اتنا کہنا تھا میرے بھائی، یہ شخص ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگتا ہے، معافی مانگ کر کے سرکار خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس نے تو اپنے دونوں ہاتھ سے سرکار خواجہ غریب نواز کے چوکھٹ کے اوپر مارا تھا، تو وہ مار سرکار خواجہ غریب نواز کی پیٹھ پر بنا ہوا تھا۔ اسی لیے سرکار غریب نواز کا وہ آستانہ ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی غریب نواز کے بارگاہ میں جاتا ہے سب کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ میرے بھائی ہم اور آپ نہ جا سکے لیکن ہمارا راجہ ہندوستان کا خواجہ اس کی اتنا طاقت ہے، تم یہاں سے پہ بیٹھ کر کے اجمیر والے خواجہ کو یاد کرو، قسم خدا کے میں کہتا ہوں تم نیپال سے یاد کرو گے، اجمیر سے ہمارا خواجہ تمہارا مدد کرے گا، اجمیر سے خواجہ سنے گا۔ مولا تعالیٰ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو میں آپ حضرات کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔